اس کے کانوں میں فرحات کے آخری الفاظ گونج رہے تھے، میری موت کی ذمہ دار تم ہوگی۔ وہ وہیں اپنے حال کے خوفناک لمحے میں بیٹھی ماضی کی اس بے بسی کو شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ آج پھر سالوں بعد وہ اسی دوراہے پر کھڑی تھی۔ تب ایک طرف اس کے ماں باپ کی عزت تھی اور دوسری طرف فرحات کی دھمکی بھری جان۔ آج ایک طرف شہریار کا بھروسہ، اس کی اپنی نئی عزت تھی، اور دوسری طرف اس کے جگر کا ٹکڑا ذہن، اور دونوں بار اسے ساکھ میں دھکیلنے والا شخص صرف فرحات تھا۔ اس رات وہ سو نہیں سکی، وہ بار بار خود کو کوستی رہی۔ اس نے فرحات جیسے جنونی شخص سے محبت ہی کیوں کی؟ وہ خودکشی نہیں کرے گا، وہ جانتی تھی۔ وہ صرف اسے بلیک میل کر رہا تھا، لیکن اگر اس نے سچ میں کچھ کر لیا تو یہ خوف اسے کوئی قدم اٹھانے نہیں دے رہا تھا۔ اگلے دن اس کی زندگی کا سیاہ ترین دن بننے والا تھا، مگر وہ اس سے بے خبر یونیورسٹی کی سیڑھیوں پر بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ فرحات کو کیسے روکے۔ تبھی ایک گاڑی تیز رفتاری سے آ کر اس کے پاس رکی۔ فرحات، اس کا چہرہ سپاٹ تھا، آنکھوں میں کوئی محبت نہیں، صرف ایک ضد تھی۔ بیٹھو، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ مشل کا دل لرز اٹھا، وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ فرحات، تم سوچ لیا تم نے؟ فرحات نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ یہ آج رات میری موت کی خبر سننے کا ارادہ ہے۔ فرحات، خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرو۔ مشل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج فیصلہ ہوگا، یا تم میری ہو یا میں کسی کا نہیں۔ گاڑی کا رخ شہر کے مرکزی سڑک کی طرف تھا۔ ہم ابھی اسی وقت کورٹ جا رہے ہیں، نکاح کریں گے، فرحات نے اعلان کیا۔ کیا ابھی؟ مشل کی سانس رک گئی۔ فرحات، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میرے ماں باپ، ان کی عزت کا کیا ہوگا؟ میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ یار کچھ نہیں ہوگا، وہ تقریباً چیخ پڑا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، میں سنبھال لوں گا۔ فرحات، اس نے اس کی بات کاٹی۔ تم تیار نہیں ہو؟ اس کی آواز میں وحشت ابھر آئی۔ اس کا مطلب ہے تم نے فیصلہ کر لیا، تم مجھے مرتا ہوا دیکھنا چاہتی ہو، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے کہ مشل کچھ سمجھ پاتی، فرحات نے گاڑی کا ایکسیلیٹر دبا دیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے 100 کی رفتار پار کر گئی۔ فرحات، مشل دہشت سے چیخی، یہ کیا کر رہے ہو؟ گاڑی آہستہ چلاؤ، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ہم مر جائیں گے۔ تم مر جاتے ہیں نا، فرحات جنونی انداز میں چلایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ جب تک تم ہاں نہیں بولو گی تب تک گاڑی اسی رفتار سے جائے گی۔ اس سے گاڑی کو خطرناک انداز میں ایک ٹرک کے پاس سے کاٹا۔ مشل کی چیخ نکل گئی، روکو گاڑی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جیسا تم کہتے ہو، میں کورٹ میرج کے لیے تیار ہوں۔ گاڑی نے ایک زوردار بریک لگائی اور سڑک کے کنارے گھسٹتی ہوئی رکی۔ فرحات تیزی سے سانس لے رہا تھا، پھر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ یہ ہوئی نا بات؟ اس نے مشل کا کانپتا ہوا ہاتھ اٹھایا اور اسے چوما۔ میری جان، دیکھنا سب کتنا پرفیکٹ ہوگا۔ مشل کچھ نہیں بولی، وہ صرف آنسو بہا رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ ہار گئی ہے۔ عدالت کا وہ ویران سا کمرہ، مولوی کے بے تاثر جملے اور رجسٹر پر کانپتے ہاتھوں سے کیے گئے دستخط، مشل کو سب کچھ ایک خواب، ایک بھیانک خواب لگ رہا تھا۔ وہ اب فرحات کی بیوی تھی۔ اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز بے جان تھی۔ اپنی بیوی کو اس کے شوہر کے ساتھ پہلی ڈیٹ پر لے جا رہا ہوں، فرحات نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن اس کا رخ کسی ریسٹورانٹ کی طرف نہیں بلکہ شہر کے ایک مہنگے ہوٹل کی طرف تھا۔ مشل کا دل ڈوبنے لگا۔ فرحات، یہ ہوٹل کیوں؟ ہم میاں بیوی ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں، فرحات نے لاپرواہی سے کہا اور کمرے کی چابی لے کر اسے اندر لے آیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، مشل کے اندر خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ دیکھو فرحات، اس نے ہمت جمع کی، میں جانتی ہوں ہمارا نکاح ہو گیا ہے، لیکن جب تک ہماری رخصتی نہیں ہو جاتی، جب تک گھر والوں کو سب کچھ معلوم نہیں ہو جاتا، ہم دونوں کو صرف نکاح کی حد تک ہی رہنا ہوگا۔ فرحات جو جیکٹ اتار رہا تھا وہیں رک گیا۔ وہ پلٹا، اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ حد تک رہنا ہوگا؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا مطلب ہے ہمیں انتظار کرنا چاہیے، مشل نے گھبراتے ہوئے کہا۔ انتظار؟ فرحات اس کے پاس آیا۔ اور کتنا انتظار مشل؟ کتنا تڑپایا ہے تم نے مجھے، اور اب جب تم شرعی اور قانونی طور پر میری ہو تب بھی انتظار؟ فرحات پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، یہ ہمارے گھر والوں کے ساتھ دھوکا ہوگا۔ دھوکا؟ فرحات نے اس کا بازو تھامتے ہوئے خود کے قریب کیا۔ کیسی بات کر رہی ہو؟ میں کیسے خود پر قابو کروں؟ ایک خاص اور جائز رشتے میں بندھے ہوئے ہیں ہم دونوں۔ نہیں فرحات، مشل نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، پلیز۔ فرحات کو اس کی اس بات پر شدید غصہ آیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جانتی ہو کتنا تڑپا ہوں میں؟ اس کی گرفت سخت ہوئی۔ اب شرعی اور قانونی طور پر تم میری بیوی ہو اور میں پورا حق رکھتا ہوں تم پر۔ فرحات نہیں، خدا کے لیے۔ مشل کی التجا اس کی وحشت کے آگے دب گئی۔
یہ کہتے اس نے مشل کو اپنے بازو میں سمیٹا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے جنون اور اس کی زبردستی کے آگے خود کو مکمل طور پر برباد کر چکی تھی۔ وہ محبت کے جس سراب کے پیچھے بھاگی تھی، آج اس نے اسے ذلت کے سوا کچھ نہیں دیا۔ جب صبح کی پہلی کرن کھڑکی سے چھن کر اندر آئی تو فرحاد کی آنکھ کھلی۔ وہ اٹھا، اسٹریچ کیا اور ایسے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا جیسے اس کی زندگی کا کوئی عام سا دن ہو۔ اس کے چہرے پر کوئی پچھتاوا، کوئی نرمی نہیں۔ مشل نے ہمت مجتمع کر کے خود کو سمیٹا۔ وہ بستر کی چادر میں لپٹی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کا ذہن مکمل طور پر خالی تھا سوائے ایک سوال کے، اب کیا ہوگا؟ فرحاد باہر نکلا۔ وہ تولیے سے اپنے بال خشک کر رہا تھا اور ساتھ ہی فون پر کسی دوست سے ہنسی مذاق میں مصروف تھا۔ ہاں یار، آج یونیورسٹی نہیں آؤں گا، بس تھوڑا کام ہے، شام میں ملتے ہیں۔ اس نے فون بند کیا اور اطمینان سے کپڑے پہننے لگا۔ مشل کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ اس نے اپنے کانپتی آواز کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ فرحاد؟ اس نے اپنی قیمتی گھڑی پہنتے ہوئے شیشے میں دیکھ کر جواب دیا۔ اب کیا ہوگا فرحاد؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ ہم گھر کب بتائیں گے؟ آپ ماما سے کب بات کریں گے؟ فرحاد نے ایک لمحے کے لیے اسے شیشے میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ محبت نہیں تھی جس کے لیے مشل نے اپنی عزت داو پر لگائی تھی۔ وہاں صرف ایک ٹھنڈی لا تعلقی تھی۔ کر لوں گا بات، اسے پرس جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ کون سی اتنی جلدی ہے؟ جلدی نہیں ہے۔ مشل کو لگا جیسے کسی نے اس پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ وہ بستر سے اتری۔ فرحاد، ہم نے نکاح کیا ہے۔ پتا ہے مجھے۔ فرحاد نے اس کی بات کاٹی۔ اب اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ کتنی بار بتاؤ گی؟ کہا نا کر لوں گا بات، ابھی مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے۔ تم بھی اپنے گھر جاؤ۔ گھر؟ مشل نے ناقابل یقین لہجے میں دہرایا۔ میں اس حالت میں گھر کیسے جاؤں؟ میں رات بھر غائب تھی، میں امی ابو کو کیا جواب دوں گی؟ اوہ گاڈ! فرحاد نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ تم بچی ہو کیا مشل؟ کچھ بھی کہہ دینا یونیورسٹی میں فرینڈ کے پاس رکی تھی، کوئی اسائنمنٹ تھا، اب یہ بھی میں سکھاؤں گا کیا؟ فرحاد! مشل کی آنکھوں میں آنسو ابھر آئے۔ آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ مجھے ایسے اکیلا کہاں چھوڑ رہا ہوں؟ وہ اس کے پاس آیا اور اس کے گال کو سختی سے تھپتھپایا۔ بیوی ہو میری، بس ابھی تھوڑا وقت چاہیے، ماما کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، میں صحیح وقت دیکھ کر انہیں بتا دوں گا، تب تک پلیز یہ رونا دھونا بند کرو اور کوئی سین کریٹ مت کرو۔ چلو میں تمہیں تمہارے گھر کے پاس ڈراپ کر دیتا ہوں۔ مشل کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی، اپنے آنسو پہنچے اور اس شخص کے پیچھے چل پڑی جس نے ایک رات میں اسے محبت کے آسمان سے ذلت کی زمین پر پٹخ دیا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے جھوٹ بول دیا۔ ماں نے اس کی بجھی ہوئی آنکھیں اور تھکے ہوئے وجود کو دیکھا تو تشویش سے پوچھا بھی، مگر اس نے یونیورسٹی کے پروجیکٹ کا بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ بستر پر گر گئی۔ اس کا فون اس کے ہاتھ میں تھا، وہ انتظار کر رہی تھی۔ وہ گھنٹوں اسی انتظار میں بیٹھی رہی کہ ابھی فون آئے گا، وہ پوچھیں گے، ٹھیک سے پہنچ گئی، مگر کوئی فون نہیں آیا۔ اس نے خود کو تسلی دی، شاید کام میں مصروف ہوں گے، رات کو کریں گے۔ رات گزر گئی، اس کا فون خاموش رہا اور اگلے دن اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے فرحاد کو کال ملائی، بیل جاتی رہی، اس نے فون ہی نہیں اٹھایا۔ اس نے دوبارہ کال کی، اس بار فون کٹ گیا۔ مشل کا دل لرز اٹھا۔ نہیں، وہ مصروف ہوں گے نا۔ کال اٹینڈ ہوئی، نہ میسج کا جواب آیا۔ ایک ہفتہ گزر گیا، پورا ایک ہفتہ۔ مشل کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی۔ آخر کار جب ایک مہینہ گزرنے کو آیا اور اس نے اپنی ماں سے بات نہیں کی، مشل کو اپنی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ اس کا سر چکراتا تھا اور اسے متلی کی کیفیت رہنے لگی۔ اسے یونیورسٹی جانا ہی پڑا۔ وہ فرحاد کو اس طرح فرار نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ وہ یونیورسٹی کے کوریڈور میں کھڑی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آیا، اپنے دوستوں کے ساتھ ہنستا کہہ لگاتا ہوا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی طوفان برپا ہے۔ مشل نے اسے دیکھا اور اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ تیزی سے اس کے سامنے آئی۔ فرحاد! اس نے اچانک سامنے دیکھ فرحاد کے چہرے کا رنگ اڑا۔ اس کے دوست بھی خاموش ہو گئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف سیڑھیوں کے نیچے لے گیا۔ اس کی آواز میں محبت نہیں، صرف غصہ اور شرمندگی تھی۔ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ مشل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ سوال مجھے تم سے پوچھنا چاہیے فرحاد کہ تم کہاں ہو؟ ایک مہینہ ہو گیا، تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے؟ تم نے مجھے ہر جگہ سے بلاک کیوں کیا ہوا ہے؟ آواز نیچی رکھو، فرحاد نے اسے جھڑکا۔ تماشا لگانا ہے کہ سب کے سامنے؟ تو لگانے تو تماشا۔ وہ چیخی، لوگوں کو بھی تو پتا چلے۔ بس۔ فرحاد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کہا نا مصروف ہوں۔ مصروف؟ مشل نے زہریلی ہنسی۔ یا مجھ سے جان چھڑا رہے ہو؟ بولو فرحاد، کیا یہ سب ایک جھوٹ تھا؟ کیا تم نے صرف مجھے استعمال کرنے کے لیے یہ سب کیا؟ فرحاد نے ایک لمبی سانس لی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی سن تو نہیں رہا۔ پھر اس نے مشل کو سر سپاٹ نظروں سے دیکھا۔ دیکھو مشل، جو ہونا تھا ہو گیا۔ کیا مطلب؟ مشل کی سانس رکی۔ مطلب یہ کہ ماما کبھی نہیں مانیں گی۔
میں نے کوشش کی تھی لیکن وہ اپنی عزت پر اڑی ہوئی ہیں۔ اس نے پہلا جھوٹ بولا۔ تو مشل نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ تو کیا ہمت ہار دو گے؟ فرحات، میں تمہاری بیوی ہوں، یہی تو مسئلہ ہے۔ وہ چلایا۔ تم بیوی ہو لیکن ماما کے لیے ان کی بہو نہیں ہو، میں ان کے خلاف نہیں جا سکتا، سمجھی تم؟ فرحات، مشل کو لگا وہ وہیں گر جائے گی۔ 1 مہینہ گزر گیا فرحات، وہ رہاسی ہو گئی۔ تم نے اپنی ماں سے کوئی بات نہیں کی، تم نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، تم صرف بھاگ رہے ہو۔ ہاں تو اور کیا کروں؟ فرحات نے بے بسی سے کاندھے اچکائے۔ میں اپنی ماں کے آگے نہیں بول سکتا، تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھ لو، اب میرا پیچھا چھوڑ دو۔ وہ یہ کہہ کر مڑا اور تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ مشل وہیں سیڑھیوں کے پاس دیوار سے ٹیک لگائے پتھر ہو گئی۔ فرحات جا چکا تھا اور جاتے جاتے وہ مشل کو زندہ درگور کر گیا تھا۔ وہ کیسے گھر پہنچی اسے یاد نہیں۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ وہ ایک زندہ لاش بن گئی۔ اس کا فون بجتا رہا۔ اس کی ماں دروازہ پیٹتی رہتی مگر وہ کسی کو جواب نہ دیتی۔ مشل بیٹی دروازہ کھولو، کیا ہوا؟ اس کی ماں کی آواز میں تشویش بڑھتی چلی جا رہی تھی، لیکن مشل کیا جواب دیتی؟ وہ کیسے بتاتی کہ جس بیٹی پر انہیں اتنا مان تھا وہ نہ صرف چوری چھپے نکاح کر چکی ہے بلکہ اب اس کا شوہر اسے پہچاننے سے بھی انکاری ہے۔ دن ہفتوں میں بدلنے لگے اور پھر اس کی زندگی کی سب سے بڑی تباہی نے دستک دی۔ وہ پہلے ہی کمزور تھی لیکن اب اسے مسلسل چکر آنے لگے تھے۔ ہر صبح اس کی آنکھ شدید متلی کے احساس سے کھلتی۔ اس کا دل کسی اندیکھے خوف سے لرز اٹھتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے کیلنڈر پر تاریخیں گننے لگی۔ 1 مہینہ، نکاح کو 1 مہینہ اور چند دن اوپر ہو گئے تھے۔ اس نے اپنی ماں کی نظریں بچا کر ڈاکٹر سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ کلینک پر بیٹھا ہر ایک لمحہ اس پر قیامت بن کر گزرا۔ مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ اس کے کانوں میں سیسا بن کر پگھل گئے۔ مبارک ہو؟ اس کی دنیا تو اجڑ چکی تھی اور اب یہ نئی خبر۔ وہ حاملہ تھی۔ وہ فرحات کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ وہی فرحات جو اس کا فون تک نہیں اٹھا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں ایک کمزور سی امید جاگی، شاید بچے کا سن کر وہ مان جائے۔ اس نے ٹیکسی لی اور سیدھا اس پتے پر پہنچ گئی جو اس نے کبھی فرحات کے دوست سے لیا تھا۔ فرحات کا گھر، اسے آج کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ گیٹ پر کھڑی تھی۔ جب فرحات اپنی گاڑی میں باہر نکلنے لگا، اس نے مشل کو وہاں کھڑے دیکھا تو غصے سے بریک لگائی۔ وہ گاڑی سے اترا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر تک آنے کی؟ اس کی آواز میں نفرت تھی۔ فرحات، میری بات سنو۔ مشل اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ پلیز بس ایک بار بات سن لو۔ کیا سنوں؟ وہ چلایا۔ سب کچھ ختم ہو چکا مشل، تم سمجھتی کیوں نہیں؟ سب کچھ ختم نہیں ہوا فرحات۔ مشل کی آواز آنسوں میں ڈوب گئی۔ ہماری زندگی میں ایک نئی شروعات ہونے والی ہے فرحات، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے فرحات کے چہرے پر مکمل سناٹا چھا گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا؟ ہاں فرحات۔ مشل کو لگا وہ جیت گئی۔ میں ابھی ڈاکٹر کے پاس سے آ رہی ہوں، ہمارا بچہ۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی فرحات کے چہرے پر حیرت کی جگہ ایک خوفناک زہریلی مسکراہٹ نکلی۔ واہ! اس نے تالی بجائی۔ کمال ہے مشل، کیا نیا ڈرامہ ہے یہ؟ بلیک میلنگ کا نیا طریقہ؟ بلیک میلنگ؟ مشل کو لگا جیسے کسی نے اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ فرحات، یہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ یہ تمہارا بچہ ہے؟ ہمارا نکاح ہوا تھا۔ کون سا نکاح؟ فرحات نے بے رحمی سے اس کی بات کاٹی۔ وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا، ایک غلطی تھی، اور تم اس غلطی کو میرے گلے باندھنا چاہتی ہو؟ فرحات! وہ دہشت سے چیخی۔ ویسے بھی فرحات نے لاپرواہی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں جا رہا ہوں، اس نے اعلان کیا۔ جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ مشل کا دل ڈوبنے لگا۔ باہر جا رہا ہوں ہائر اسٹڈیز کے لیے، اس نے ایسے کہا جیسے وہ موسم کا حال بتا رہا ہو۔ امی نے سب تیاری کر لی ہے، میری فلائٹ اگلے ہفتے کی ہے۔ مشل کو لگا وہ سانس نہیں لے پا رہی۔ باہر؟ اگلے ہفتے؟ اور میں؟ فرحات، میں تمہاری بیوی ہوں، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ تم ہمیں ایسے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ کیسے جا سکتا ہوں؟ فرحات اب اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے تھے، ویسے ہی جیسے تم نے مجھ سے چوری چھپے شادی کی تھی۔ تم جانتی تھی نا کہ میری ماں اس چیز کے لیے راضی نہیں۔ میں کیسے اپنی ماں کو مناؤں؟ میں اپنی ماں کے خلاف تو نہیں جا سکتا نا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو فرحات؟ وہ رو پڑی۔ اس وقت تو تم نے کہا تھا تم منا لو گے، اس وقت تو تم مرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے، وہ سب ہو گیا۔ اس نے کاندھے اچکائے۔ تم سن رہی ہو مشل؟ وہی کہہ رہا ہوں میں۔ لیکن فرحات، میں تمہاری بیوی ہوں۔ اس کے پاؤں ہی پڑنے والی تھی۔ اچھا، فرحات ہنسا، تو بیوی ہو تم میری؟ ویری نائس، تو ٹھیک ہے، آج سے تم میری بیوی نہیں رہو گی۔ مشل نے کچھ نہ سمجھتے اس کی طرف دیکھا۔ میں فرحات نصرت، تمہیں نہیں۔ مشل نے کانپتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں فرحات، یہ مذاق مت کرو، طلاق دیتا ہوں۔
لفظ اس کے کانوں سے ٹکرایا۔ طلاق دیتا ہوں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ طلاق دیتا ہوں۔ فرحاد نے اپنے الفاظ مکمل کیے، ایسے جیسے اس نے کوئی بوجھ اتار دیا۔ ہو گیا، اب تم آزاد ہو۔ ایسا کیسے کر سکتے ہو تم فرحاد؟ اس کی آواز ایک کمزور سرگوشی تھی۔ میں نے ایسا کر دیا ہے مشل ذوالفقار۔ اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ لیکن میں گھر والوں کو کیا جواب دوں گی؟ وہ بے بسی سے بولی۔ شادی کر لو تم بھی۔ اس نے اندر بیٹھتے ہوئے کہا۔ دنیا کا سب سے بے رحمانہ مشورہ دیا۔ اس کے الفاظ مشل کو اندر تک توڑ گئے۔ اس لمحے وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کی ساری ہمت، سارے آنسو، سب کچھ خشک ہو گیا۔ فرحاد نے گاڑی سٹارٹ کی اور اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ اسے اس کے آنے والے طوفان کے رحم و کرم پر اکیلا چھوڑ گیا۔ وہ کتنی دیر وہاں بت بنی کھڑی رہی۔ اسے ہوش نہیں تھا۔ وہ اب صرف اپنی نہیں ایک اور جان کی ذلت کا سامان بن چکی تھی۔ وہاں سے گھر تک کا سفر اس نے کیسے کیا، یہ ایک معجزہ تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا اور چوروں کی طرح اندر داخل ہوئے۔ آ گئی تم؟ سامنے لاؤنج میں اس کی ماں صفیہ بیگم تسبیح ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھوں میں تشویش تھی۔ کہاں رہ گئی تھی؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کچھ نہیں، مشل کی آواز مشکل نکلی۔ بس تھک گئی ہوں۔ وہ اپنی ماں کے پاس سے گزر کر سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ صفیہ بیگم پریشانی سے دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ اس دن کے بعد مشل جیسے دنیا سے کٹ گئی۔ وہ کئی دن تک اس صدمے میں رہی۔ وہ نہ کمرے سے نکلتی، نہ کچھ کھاتی، نہ کسی سے بات کرتی، بس ایک ہی جگہ خلا میں گھورتی رہتی۔ اس کے ماں باپ ذوالفقار صاحب اور صفیہ بیگم اس کی حالت پر تڑپ کر رہ گئے۔ کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ ذوالفقار صاحب جو اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتے تھے، ہر روز دروازے پر دستک دیتے رہتے۔ بیٹا مشل، دروازہ کھولو، مجھے بتاؤ کیا پریشانی ہے؟ یہ بیگم روحانسی ہو جاتی۔ یونیورسٹی کا کوئی مسئلہ ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا ہے۔ وہ سمجھتے رہے کہ یہ پڑھائی کا دباؤ ہے، یہ شاید کسی دوست سے انبن ہو گئی ہے۔ اس قیامت سے بے خبر تھے جو ان کی بیٹی پر ٹوٹ پڑی تھی، مگر سچ زیادہ دیر چھپ نہیں سکتا۔ ایک سو مشل کی آنکھ شدید متلی سے کھلی۔ اس سے پہلے کہ وہ بستر سے اتر پاتی، اس کا سر بری طرح چکرایا اور وہ وہیں بے ہوش گر پڑی۔ اس کی گرنے کی آواز سن کر صفیہ بیگم بھاگی آئیں۔ جب انہوں نے دروازہ پیٹا اور کوئی جواب نہ آیا تو ان کی جان نکل گئی۔ انہوں نے ذوالفقار صاحب نے مل کر دروازہ توڑا۔ اندر کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ مشل فرش پر بے ہوش پڑی تھی اور اس کا چہرہ موت کی طرح سفید تھا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ذوالفقار صاحب فوراً اپنے جاننے والے ایک لیڈی ڈاکٹر کو گھر بلا لائے۔ ڈاکٹر نے کمرے میں مشل کا معائنہ کیا۔ صفیہ بیگم اور ذوالفقار صاحب باہر پریشانی سے ٹہل رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ ذوالفقار صاحب تیزی سے آگے بڑھے۔ سب خیریت تو ہے؟ میری بیٹی تو ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا۔ دیکھیں ذوالفقار صاحب، گھبرانے کی بات نہیں ہے، بے ہوشی کمزوری کی وجہ سے ہے اور آپ کی بیٹی ماں بننے والی ہے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ ایک بم تھا جو اس پرسکون گھر پر گرا تھا۔ صفیہ بیگم وہیں دیوار سے لگ گئی۔ ذوالفقار صاحب کے ہاتھ سے ان کی تسبیح گر کر ٹوٹ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ صفیہ بیگم کی آواز کانپ گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیٹی، میں اپنی رپورٹ غلط نہیں کہہ سکتی، ڈاکٹر نے افسوس سے کہا۔ وہ حاملہ ہے، بہتر ہے آپ اسے کسی اچھے گائنیکولوجسٹ کو دکھائیں، میں چلتی ہوں۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد لاؤنج میں ایک موت کا سناٹا چھا گیا تھا۔ ذوالفقار صاحب وہیں صوفے پر گر گئے۔ صفیہ بیگم جن کے چہرے پر پہلے صدمہ تھا، اب ان کی آنکھوں میں ایک وحشی غصہ ابھرنے لگا۔ وہ تیز قدموں سے مشل کے کمرے میں واپس گئیں۔ وہ اب ہوش میں آ چکی تھی اور کمزوری سے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اٹھو، مشل نے اپنی ماں کو غصیلی آواز پر چونک کر دیکھا۔ بتا، صفیہ بیگم اس کے پاس نہیں، بتا کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ ماں، مشل اس کی بات پر کام گئی۔ کس کا گناہ اپنے پیٹ میں پال رہی ہے تو؟ صفیہ بیگم نے اس کے بال پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ بول ماں پلیز، تجھ پر مان تھا مجھے، صفیہ بیگم چیخیں۔ تیرے باپ کی عزت کا ذرا خیال نہ آیا تجھے؟ اور اس سے پہلے کہ مشل کچھ کہتی، ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ صفیہ، ذوالفقار صاحب جو بمشکل خود کو گھسیٹتے ہوئے اندر آئے، اپنی بیوی کی وحشت دیکھ کر چیخ پڑے۔ پاگل ہو گئی ہو، مار ڈالو گی کیا اسے؟ مر جائیے۔ صفیہ بیگم دھاڑی۔ ارے ایسی اولاد سے تو بے اولاد ہونا بہتر تھا۔ ارے یہ بیمار نہیں ہے، اس نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا، ماں بننے والی ہے یہ۔ ذوالفقار صاحب نے یہ الفاظ دوسری بار سنے اور ان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جس کے ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا۔ مشل، ان کی آواز میں باپ کا سارا مان ٹوٹ کر بکھرا۔ بیٹی، یہ عورت تیری ماں یہ سچ کہہ رہی ہے؟ مشل اپنی باپ کی اس ٹوٹی ہوئی آواز کو برداشت نہ کر سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ابو، بول حرام زادی،
صفیہ بیگم نے اسے پھر مارنا چاہا۔ نہیں، مشعل نے اپنی ساری ہمت جمع کر کے چیخی، نہیں ماں، میں نے منہ کالا نہیں کیا، تو پھر یہ کیا ہے؟ میں نے، مشعل کی آواز کانپ رہی تھی، میں نے نکاح کیا تھا۔ کمرے میں ایک بار سناٹا چھا گیا۔ نکاح؟ ذوالفقار صاحب نے بے یقینی سے دہرایا، کس سے؟ صفیہ بیگم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، کس سے کیا تھا چوری چھپے نکاح؟ مشعل نے روتے ہوئے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا اعتراف کیا، فرحات سے۔ یہ ایک لفظ نہیں تھا، یہ اس خاموش گھر میں ہونے والی ایک بہت بڑے دھماکے کا اعتراف تھا۔ صفیہ بیگم جو غصے سے کانپ رہی تھی وہیں ساکت ہو گئی۔ ذوالفقار صاحب جو اپنی بیٹی کو تھپڑ کھانے پر تڑپ اٹھے تھے، اب اس نئے انکشاف پر جیسے گونگے ہو گئے۔ فرحات؟ ذوالفقار صاحب نے بے یقینی سے دہرایا، کون فرحات؟ نصرت کا بیٹا؟ میرا تائزاد بھائی بلال، اس کا پوتا؟ ہاں ابو، وہی۔ مشعل کی آواز گھٹ گئی۔ صفیہ بیگم نے اپنے سر پر ہاتھ مار لیا، میں مر جاؤں۔ وہی جس کی ماں نصرت مجھ سے بات بات پر جلتی تھی، وہی جس خاندان سے میں نے ہمیشہ کہا دور رہو، اور تو نے اسی کے بیٹے کے ساتھ؟ صفیہ بس کرو۔ ذوالفقار صاحب نے پہلی بار اپنی بیوی کو سختی سے ڈانٹا، پھر وہ اپنی بیٹی کی طرف مڑے۔ ان کا لہجہ اب نرم تھا مگر اس میں صدیوں کی تھکاوٹ تھی۔ بیٹی، اتنی کیا ضرورت پڑ گئی تھی چوری چھپے نکاح کرنے کی؟ ہمیں بتا دیتی، ہم کیا تمہارے دشمن تھے؟ وہ ماما کو نہیں منا سکتا تھا۔ مشعل نے روتے ہوئے سارا واقعہ دہرایا۔ خودکشی کی دھمکی تھی، زبردستی کورٹ میرج، ہوٹل لے جانا، اور پھر اس نے مجھے طلاق دے دی۔ یہ آخری جملہ جیسے اس کے کمرے کی ساری ہوا کھینچ گیا۔ کیا؟ صفیہ بیگم جو صدمے سے بیٹھی تھی دوبارہ چیخ پڑی، طلاق دے دی؟ وہ باہر جا رہا ہے، مشعل نے ٹوٹی پھوٹی آواز میں بتایا۔ اس نے کہا انجوائے کیا اور رشتہ ختم۔ اس نے فون پر طلاق دی؟ ذوالفقار صاحب کی آواز میں غصہ بڑھنا ہی، سامنے دی، اپنے گھر کے باہر۔ مشعل نے کانپتے ہوئے کہا، میں اسے بتانے گئی تھی کہ میں اس کے بچے کی۔ خاموش۔ ذوالفقار صاحب نے دھاڑ کر اسے وہیں روک دیا۔ اس کی اتنی ہمت؟ وہ ہماری بیٹی کی زندگی برباد کر کے اسے طلاق دے کر بھاگ جائے گا اور ہم یہاں تماشا دیکھتے رہیں گے؟ ابو پلیز۔ مشعل ان کے غصے سے ڈر گئی۔ اس کے ابا نے کہا ہم ابھی جا کر ان سے بات کرتے ہیں۔ مشعل روتی رہی، چیختی رہی، مگر وہ نہیں رکے۔ ذوالفقار صاحب اور صفیہ بیگم اپنی زندگی کی سب سے بڑی ذلت کا سامنا کرنے اسی وقت نصرت بیگم کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ فرحات کا گھر ان کے مرتبے کی طرح ہی اونچا اور شاندار تھا۔ گیٹ پر چوکیدار نے انہیں روکا مگر ذوالفقار صاحب کے تیور دیکھ کر انہیں اندر جانے سے روک نہ سکا۔ نصرت بیگم لاؤنج میں بیٹھی فون پر کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اپنے تایازاد بھائی اور ان کی بیوی کو یوں بنا بتائے غصے میں آتے دیکھ وہ چونک گئی۔ ارے ذوالفقار بھائی، صفیہ، آپ لوگ خیریت؟ اس کے لہجے میں حیرت سے زیادہ طنز تھا۔ خیریت ہوتی تو یہاں نہ آتے نصرت۔ ذوالفقار صاحب نے خود پر قابو رکھتے ہوئے کہا، ہمیں تم سے ایک ضروری بات کرنی۔ ہاں ہاں بیٹھے۔ نصرت بیگم نے لاپرواہی سے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ ایسی کیا ضروری بات آن پڑی کہ آپ لوگ اس طرح؟ فرحات کہاں ہے؟ ذوالفقار صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ نصرت بیگم کے چہرے پر ایک لمحے کو ایک عجیب سا تاثر ابھرا، جنہوں نے فوراً چھپا لیا۔ فرحات؟ وہ ہنسی۔ آپ کو تو پتا ہے وہ اپنے ہائی اسٹڈیز کے لیے باہر گیا ہوا ہے، ماشاءاللہ اب وہیں سیٹل ہوگا۔ باہر؟ صفیہ بیگم جب تک خاموش تھی پھٹ پڑی، باہر بھاگ گیا وہ، اپنی بیوی اپنی اولاد کو چھوڑ کر؟ نصرت بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ جیسے جم گئی۔ بیوی اولاد؟ اس نے زہریلی نظروں سے صفیہ کو دیکھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ بکواس ہم نہیں، تمہارا بیٹا کر کے گیا ہے۔ ذوالفقار صاحب کی آواز بلند ہو گئی۔ اس نے میری بیٹی مشعل سے چوری چھپے نکاح کیا۔ ایک لمحے کو لاؤنج میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ پھر نصرت بیگم نے ایک بلند توہین آمیز قہقہ لگایا۔ نکاح؟ میری بیٹی مشعل سے؟ ہاں ذوالفقار بھائی، آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ارے بھیک مانگنے کا یہ کون سا نیا طریقہ نکالا ہے آپ لوگوں نے؟ نصرت، ذوالفقار صاحب غصے سے کانپنے لگے، زبان سنبھال کر بات کرو۔ کیوں سنبھالوں زبان؟ وہ کھڑی ہو گئی۔ سچی تو کہہ رہی ہوں۔ ارے میرا بیٹا ہیرا ہے، ہزاروں لڑکیاں مرتی ہیں اس پر، اور آپ کی وہ 2% کی بیٹی، وہ میرے بیٹے کو پھانسی کی؟ میں نے فرحات سے بات کی تھی، اسے مجھے خود بتایا تھا کہ لڑکی اس کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ کیا؟ صفیہ بیگم کو لگا وہ گر جائیں گی۔ ہاں، نصرت بیگم نے دھاڑ کر کہا، اسی لیے میں نے اسے فوراً ملک سے باہر بھیج دیا تاکہ اس گندگی سے دور رہے۔ وہ تو صاف مکر گیا کہ اس نے کوئی نکاح نہیں کیا، کہتا ہے میں ایسی کسی لڑکی کو جانتا تک نہیں۔ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ صفیہ چیخی، ہماری بیٹی ماں بننے والی ہے، تو میں کیا کروں؟ نصرت بیگم نے بے رحمی سے کاندھے اچکائے۔ شہر میں نہ جانے روز کتنی لڑکیاں کس کس کے گناہوں کا تحفہ لے کر گھومتی ہیں، تو کیا میں سب کو اپنے گلے میں ڈال لوں؟ جاؤ اور جا کر اپنی بیٹی کے لیے کوئی اور باپ ڈھونڈو۔
میرے بیٹے کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تم ذوالفقار صاحب کو لگا اس کی ٹانگوں میں جان نہیں رہی۔ جاؤ، نکل جاؤ، نصرت بیگم نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اب اسی وقت میرے گھر سے نکل جاؤ، اور آئندہ میری دہلیز پر نظر بھی آئے تو پولیس کو بلوا لوں گی، بہتان لگانے کے جرم میں۔ یہ ذلت کا وہ لمحہ تھا جس نے ذوالفقار صاحب کی کمر توڑ دی۔ وہ اور صفیہ بیگم بنا ایک اور لفظ کے اس گھر سے یوں نکلے جیسے وہ جیت کر نہیں بلکہ اپنی بیٹی کی عزت کا سودا ہار کر آئے ہوں۔ جب گھر کا دروازہ کھلا تو مشل، جو تب سے دہلیز پر بیٹھی تھی، ان کا انتظار کر رہی تھی، ان کی حالت دیکھ کر وہیں جم گئی۔ یہ وہ ذوالفقار صاحب نہیں تھے جو صبح اس کا ماتھا چوم کر گئے تھے۔ ایک ہارا ہوا، ٹوٹا ہوا بوڑھا شخص تھا جس کی کمر جھک گئی تھی۔ صفیہ بیگم کی آنکھیں خشک تھیں مگر چہرہ آنسوں سے زیادہ بھیانک لگ رہا تھا۔ ابو، مشل نے کانپتی آواز میں پکارا۔ ذوالفقار صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس کے پاس سے یوں گزر گئے جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ لاؤنج کے بیچ میں پہنچ کر وہیں صوفے پر گر پڑے۔ ماں، مشل نے صفیہ بیگم کی طرف دیکھا۔ ہو گئی تسلی؟ صفیہ بیگم کی آواز میں زہر تھا۔ مل گئی ہمیں ہماری عزت؟ دھکے دے کر نکال دیا اس نے ہمیں اپنے گھر سے۔ ماں، مشل کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا کہا اس نے؟ صفیہ بیگم پھٹ پڑی۔ وہی جو ایک گھٹیا عورت کہہ سکتی ہے۔ کہتی ہے تمہاری بیٹی ہی میرے بیٹے کے پیچھے پڑی تھی۔ کہتی ہے وہ تو فرحات کا شکر ہے کہ اس نے نکاح سے ہی انکار کر دیا۔ کیا؟ مشل کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ اس نے نکاح سے انکار کر دیا؟ ہاں، صفیہ بیگم دھاڑی۔ وہ عورت، وہ نصرت کہتی ہے فرحات نے اس سے کہا کہ وہ تمہیں جانتا تک نہیں، وہ تو بھاگ گیا۔ اور ہم اب کیا کریں؟ کس کو منہ دکھائیں؟ مشل نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ ذوالفقار صاحب نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی جیسے وہ یہ سچائی سننا ہی نہ چاہتے ہو۔ ابو، وہ باپ کے قدموں میں گر گئی۔ ابو، اس نے جھوٹ بولا۔ ذوالفقار صاحب نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ ان کی آنکھوں میں غصہ نہیں، صرف بے پناہ تھکاوٹ اور شکست تھی۔ انہوں نے ہمیں بتا دیا مشل بیٹا، ان کی آواز ایک کمزور سرگوشی تھی، انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ ہماری اوقات کیا ہے۔ ابو، ہم انہیں بچے کا بتایا تھا؟ مشل نے آخری امید سے پوچھا۔ ذوالفقار صاحب تلخی سے ہنس پڑے۔ بتایا تھا، تبھی تو اس نے کہا۔ وہ جملہ مکمل نہ کر سکے، ان کی آواز رند گئی۔ تبھی اس نے کہا جاؤ اپنی بیٹی کے پیٹ میں پلنے والے گناہ کے لیے کوئی اور باپ ڈھونڈو۔ صفیہ بیگم نے جملہ مکمل کیا۔ اس رات اس گھر میں کوئی نہیں سویا۔ اگلے دن ذوالفقار صاحب نے اپنا فیصلہ سنا دیا، ہم یہ شہر چھوڑ رہے ہیں۔ صفیہ بیگم اور مشل نے بے یقینی سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ صفیہ بیگم بولی، کہاں جائیں گے ہم؟ یہ گھر، آپ کا کام، سب کچھ تو جہاں عزت نہیں وہاں کچھ نہیں۔ ذوالفقار صاحب کی آواز سپاٹ تھی۔ میں اپنی بیٹی کو روز یہاں لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ محلے والے پوچھیں گے، رشتہ دار سوال کریں گے، میں کیا جواب دوں گا؟ اس سے پہلے کہ یہ خبر پھیلے ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ لیکن ابو، بس، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ فیصلہ ہو چکا، ہم کل ہی یہاں سے نکلیں گے، کسی دوسرے شہر جہاں ہمیں کوئی نہ جانتا ہو۔ ذوالفقار صاحب جو کبھی ایک مضبوط چٹان تھے اب ریت کے ڈھیر کی طرح بکھر رہے تھے۔ وہ چپ چاپ سامان باندھنے لگے، گھر کا سودا کرنے لگے، مگر یہ صدمہ، یہ ذلت ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ شہر چھوڑنے سے ایک رات پہلے کی بات ہے۔ ذوالفقار صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے پرانے کاغذات دیکھ رہے تھے۔ مشل ان کے لیے پانی کا گلاس لے کر آئی۔ ابو، آپ پانی پی لیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا، وہی بیٹی جو ان کی جان تھی، جس پر انہیں فخر تھا۔ بیٹا، ان کی آواز بھر آ گئی، غلطی میری تھی۔ نہیں ابو۔ ہاں بیٹا، مجھے پہلے اس نصرت سے، اس کے خاندان سے رشتہ توڑ دینا چاہیے تھا، پر میں، وہ کہتے کہتے رک گئے۔ انہوں نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا، انہیں سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ بس عزت سے نکل جائیں۔ ابو، مشل نے ان کا چہرہ پیلا پڑتے دیکھا۔ ابو، کیا ہوا؟ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر الفاظ ان کے ہونٹوں پر ہی دم توڑ گئے۔ وہ وہیں اپنی کرسی پر ایک طرف ڈھلک گئے۔ ابو، مشل کی چیخ نے گھر کی دیواریں ہلا دی۔ ماں، ماں جلدی آئیں، ابو کو کچھ ہو گیا ہے۔ صفیہ بیگم بھاگتی ہوئی آئیں۔ دونوں نے مل کر انہیں ہلایا، انہیں پکارا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ لوگوں کی باتوں کا، معاشرے کی ذلت کا اور اپنی بیٹی کے ٹوٹے ہوئے مان کا صدمہ ذوالفقار صاحب برداشت نہیں کر پائے۔ وہ اپنی بیچاری کا بوجھ اٹھائے اس صدمے سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، گھر کی رہی سہی رونق بھی ختم ہو گئی۔ صفیہ بیگم تو جیسے زندہ لاش بن گئی تھی۔ تدفین کے چند دن بعد وہ دونوں مائیں بیٹی اس خالی گھر میں اپنے دکھ کے ساتھ اکیلی بیٹھی تھی۔ سب ختم ہو گیا۔ صفیہ بیگم نے خلا میں گھوٹتے ہوئے کہا، تیرا باپ چلا گیا، عزت خاک میں مل گئی۔ اور اب یہ ان کی نظر مشل کے پیٹ پر پڑی، یہ منحوس ماں، مشل جو اب تک اپنے باپ کے صدمے میں بت بنی تھی،
اسی ایک لفظ پر جیسے جاگ اٹھی وہ اٹھی۔ اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے، اس کی آنکھوں میں اب ایک عجیب سی سختی تھی۔ یہ منحوس نہیں ہے۔ اس کی آواز میں فیصلہ کن لہجہ تھا، یہ میری طاقت ہے۔ صفیہ بیگم نے اسے حیرت سے دیکھا۔ جس نے گناہ کیا وہ بھاگ گیا، جس نے ظلم کیا وہ اپنی زندگی میں خوش ہے۔ مشل نے اپنے آنسو پونچھے، اور جس نے ہماری عزت بچانے کی کوشش کی وہ چلا گیا۔ اس نے اپنے وجود کو چھوا۔ میں اپنے بچے کو جنم دوں گی، میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کر سکتی۔ میں فرحات جیسی نہیں۔ وہ اپنی ماں کے پاس آئی اور ان کے ہاتھ تھام لیے۔ آج کے بعد اس انسان کا نام اس گھر میں کوئی نہیں لے گا، اور میرے بچے کو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ فرحات کا بیٹا ہے۔ یہ صرف میرا بیٹا ہے۔ ہم یہاں سے جائیں گے ماں، ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ صفیہ بیگم نے اپنی بیٹی کے اس نئے مضبوط روپ کو دیکھا اور خاموشی سے اسے گلے لگا لیے۔ باپ کے جنازے کے ساتھ ہی مشل نے اپنا ماضی، اپنی کمزوری اور اپنے سارے آنسو اسی شہر میں دفن کر دیے۔ ذوالفقار صاحب کی تدفین کے ٹھیک ایک ہفتے بعد وہ پرانا محلہ، وہ گلیاں جہاں اس کی عزت نیلام ہوئی تھی، سب کچھ چھوڑ کر مشل نے اپنی ماں صفیہ بیگم کے ہاتھ تھامے ایک نئے شہر میں آ گئی، ایک بالکل انجان جگہ، نہ کوئی جاننے والا، نہ کوئی رشتہ دار۔ پھر وہ دن آیا جب اس کی زندگی میں روشنی کی پہلی کرن داخل ہوئی۔ اس نے خوبصورت جان سے بیٹے کو جنم دیا۔ جب نرس نے اس گول مٹول روتے ہوئے وجود کو اس کے ہاتھوں میں تھمایا تو مشل کے سارے زخم جیسے بھر گئے۔ اس کی آنکھیں جو مہینوں سے خشک تھیں تشکر سے بہہ پڑیں۔ میرا بیٹا، اس نے کانپتے ہوئے اسے چوما۔ صفیہ بیگم جو اب تک ایک کونے میں گمسم بیٹھی تھی اپنے نواسے کی پہلی جھلک دیکھنے آئی۔ جیسے ان کی نظر اس معصوم چہرے پر پڑی، ان کا پتھر دل پگھل گیا۔ یہ فرحات کا بیٹا نہیں تھا، یہ ان کی مری ہوئی بیٹی کا ٹکڑا تھا۔ ان کے ہاتھ ذوالفقار کا نشان تھا، میرا بچہ۔ وہ روتے ہوئے آگے بڑھی اور زین کو اپنی گود میں لے لیا۔ اس دن سے فرحات کا چیپٹر واقعی کلوز ہو چکا تھا۔ 3 سال گزر گئے اور ان 3 سالوں میں مشل نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ زین اب ایک صحت مند، شرارتی اور سمجھدار بچہ بن چکا تھا، لیکن مشل جانتی تھی یہ کافی نہیں۔ اسے اپنے بیٹے کے بہتر مستقبل کے لیے، اسے وہ سب کچھ دینے کے لیے جس کا باپ اسے کبھی نہیں دے سکا، کام کرنا ہوگا۔ اس نے جاب تلاش کی۔ ماں دعا کیجیے گا۔ اس نے آئینے میں آخری بار خود کو دیکھا۔ ایک سادہ مگر باوقار لباس میں اس کے چہرے پر ایک ٹھہراؤ تھا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے بیٹا۔ صفیہ بیگم نے زین کو گود میں اٹھایا، اسے رخصت کیا جو اپنی ماں کو بائے ماما کہہ رہا تھا۔ دفتر کی عمارت اس کی شان و شوکت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ مشل کا دل دھڑک رہا تھا مگر اس کے قدموں میں لرزش نہیں تھی۔ 2 ابتدائی انٹرویوز کے بعد اسے فائنل انٹرویو کے لیے سی او کے دفتر بلایا گیا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ ایکسکیوز می سر، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ سامنے شیشے کی دیوار کے پاس شہر کا منظر دیکھتا ایک وجود پلٹا۔ وہ شہریار تھا، 30-32 سالہ، انتہائی سلجھا ہوا، پرکشش اور پروقار۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی نرمی تھی جو اس کے مرتبے سے میل نہیں کھاتی تھی۔ جی پلیز مس مشل، رائٹ؟ اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ جی، مشل ذوالفقار۔ وہ اعتماد سے ان کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ شہریار نے اس کی فائل جو اس کے سامنے پڑی تھی پر ایک نظر ڈالی۔ آپ کا سی وی بہت متاثر کن ہے مس مشل، شہریار نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اعلیٰ تعلیم، بہترین گریڈز، تعلیم کے بعد تقریباً 4 سال کا وقفہ لیا ہے، کوئی خاص وجہ؟ مشل ایک لمحے کو ٹھٹکی۔ یہ وہ سوال تھا جس سے وہ ہمیشہ ڈرتی تھی، مگر آج نہیں۔ جی سر، اس نے بغیر نظریں جھکائے جواب دیا۔ کچھ ذاتی ذمہ داریاں تھیں۔ میرا ایک بیٹا ہے زین، وہ 3 سال کا ہے۔ اس کی پیدائش اور ابتدائی پرورش کی وجہ سے میں فوری طور پر جاب مارکیٹ میں نہیں آ سکی۔ اس نے طلاق یافتہ ہونے کا ذکر نہیں کیا، صرف ایک ماں ہونے کا اعتراف کیا۔ شہریار اس کے اس قدر پر اعتماد اور سچے جواب پر حیران رہ گیا۔ شہریار چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت سی حسین، قابل اور شاطر عورتیں دیکھی تھیں، مگر اس لڑکی میں ایک عجیب سی سادگی، وقار اور سچائی تھی۔ ٹھیک ہے مس مشل، اس نے فائل بند کی۔ آپ کل صبح 9 بجے سے جوائن کر سکتی ہیں۔ ویلکم ٹو دا ٹیم۔ تھینک یو سر۔ مشل کے چہرے پر ایک حقیقی مسکراہٹ ابھری، وہ اٹھ کر چلی گئی۔ شہریار جو ایک انتہائی سلجھا ہوا اور سوبر انسان تھا، پہلی نظر میں ہی اس کی شخصیت سے متاثر ہو چکا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ انٹرویو صرف ایک نوکری کا نہیں بلکہ اس کی اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت باب کا آغاز تھا۔ مشل کی شخصیت نے ایک نیا موڑ لیا تھا۔ شہریار انٹرپرائزز میں نوکری کے لیے محض ایک ملازمت نہیں بلکہ اس کی خودی اور وقار کی بحالی کا پہلا قدم تھا۔ شہریار جو ایک انتہائی سلجھا ہوا اور سوبر انسان تھا، خود کو اکثر اس سے متاثر ہونے سے روک نہیں پاتا تھا۔ وہ اس بات پر حیران تھا کہ ایک عورت جو اکیلے ایک بچے کی پرورش کر رہی ہے، وہ اپنے کام میں اس قدر مکمل اور بے عیب کیسے ہو سکتی ہے۔ مس مشل، آپ کی پریزنٹیشن بہترین تھی۔
ایک اہم میٹنگ کے بعد شہریار نے اسے اپنے دفتر میں بلایا۔ شکریہ سر، آپ نے جو نکات بتائے تھے میں نے بس انہی پر عمل کیا۔ مشل نے ہمیشہ کی طرح شائستگی سے کریڈٹ لینے سے گریز کیا۔ نہیں مس مشل، شہریار مسکرایا، میں نے صرف خاکہ دیا تھا، رنگ آپ نے بھرے ہیں۔ آپ کی تفصیلات پر نظر کمال کی ہے۔ وہ چند لمحے رکا، پھر دوستانہ لہجے میں پوچھا، ویسے آفان کیسا ہے؟ آپ اکثر اس کا ذکر کرتی ہیں۔ مشل کے چہرے پر اپنے بیٹے کا نام سن کر ایک نرم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بالکل ٹھیک ہے سر، اللہ کا شکر ہے۔ شہریار اس کی اس مسکراہٹ پر دل ہار بیٹھا تھا، مگر وہ اپنی حدود سے واقف تھا۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کی اسے توقع نہ تھی۔ شام کا وقت تھا، دفتر میں کام عروج پر تھا۔ مشل ایک اہم رپورٹ فائل کر رہی تھی جب اسے گھر سے ماں کی کال آئی۔ ہیلو ماں، کیا ہوا؟ مشل کا رنگ ایک دم اڑ گیا۔ لیکن کیسے؟ ابھی تو بالکل ٹھیک تھا۔ شہریار اپنے دفتر سے کسی کام کے لیے نکلا تو اس نے مشل کو فون پر بری طرح گھبرائے ہوئے دیکھا۔ ماں پلیز اسے سنبھالیں، میں بس آ رہی ہوں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون بند کیا اور اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ مس مشل، شہریار کی فکر مند آواز آئی، سب خیریت تو ہے؟ سب خیریت تو ہے، آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ مشل نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سر، وہ میرا بیٹا عفان، اس کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، اسے تیز بخار ہے اور وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ میری ماں اکیلی ہے، مجھے فوراً جانا ہوگا۔ شہریار نے ایک لمحے کے لیے اس کی میز پر بکھرے کاغذات کو دیکھا جو آج رات کی ڈیڈ لائن تھی۔ آپ ایک سیکنڈ بھی ضائع مت کریں، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ رپورٹ میں خود دیکھ لوں گا، آپ فوراً اپنی گاڑی کی چابیاں مجھے دیں، میں ڈرائیور کو کہتا ہوں وہ آپ کو لے جائے گا۔ اس حالت میں آپ خود ڈرائیو نہیں کر سکتی۔ لیکن سر، یہ رپورٹ، میں نے کہا نا میں سنبھال لوں گا، شہریار نے نرمی سے کہا۔ آپ کے بیٹے کو آپ کی ضرورت ہے، جائیں۔ مشل اس کا یہ روپ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ شکریہ ادا کرتی تیزی سے نکل گئی۔ اگلے دن مشل دفتر نہیں آئی، اس نے چھٹی کی درخواست بھیجی تھی۔ شہریار سارا دن بے چین رہا۔ شام کو وہ خود کو روک نہیں پایا اور اس کے بھیجے ہوئے پتے پر اس کی خیریت دریافت کرنے پہنچ گیا۔ ایک چھوٹے سے صاف ستھرے گھر کے دروازے پر صفیہ بیگم نے اسے دیکھا۔ جی میں شہریار ہوں، مشل کے دفتر سے۔ اوہ بیٹھو بیٹا۔ صفیہ بیگم اسے اندر لے آئیں۔ مشل ایک کمرے سے نکلی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ سر آپ یہاں؟ میں بس عفان کو پوچھنے آیا تھا، وہ کیسا ہے اب؟ وہ سو رہا ہے، مشل نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ خطرے کی بات نہیں، مگر کمزوری بہت ہو گئی ہے۔ شکر ہے، شہریار نے سکون کا سانس لیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہے۔ سر میں کل کے لیے مشل، شہریار نے اسے پہلی بار نام سے پکارا۔ آپ کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ جی میں نے انٹرویو کے وقت آپ سے پوچھا تھا، مگر شاید میں نے غلط سمجھا۔ عفان کے والد؟ مشل کا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ وہ یہ سوال تھا جس کا سامنا کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھی۔ سر میری ڈائیورس ہو چکی ہے، اس نے نظریں جھکائے بغیر مضبوطی سے کہا۔ شہریار پر جیسے کوئی دھماکہ ہوا۔ اس نے سوچا تھا وہ بیوہ ہے، طلاق یافتہ، اور ایک بچے کی ماں۔ یہ سچائی تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ وہ جو مشل سے محبت کا اظہار کرنے ہی والا تھا، یہ سن کر ایک دم پریشان ہو چکا تھا۔ اس نے مشل کے چہرے کو دیکھا جو اپنے ماضی کے اعتراف پر شرمندہ نہیں بلکہ مضبوطی سے کھڑی تھی۔ شہریار نے ایک لمبی سانس لی۔ تھوڑی دیر کے بعد شہریار کو امید کی ایک کرن نظر آئی۔ وہ بیوہ نہیں تھی، وہ آزاد تھی، وہ کسی کی قید میں نہیں تھی، وہ اس کا انتخاب بن سکتی تھی۔ شہریار کے دل پر وہ راج کرتی تھی، اسے اس سے محبت ہو چکی تھی، اور یہ محبت اس کے ماضی سے زیادہ مضبوط تھی۔ کچھ دن بعد جب عفان مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا، شہریار ایک بار پھر ان کے گھر آیا۔ اس بار وہ خالی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ اب کے والدین کو بھی ساتھ لایا تھا۔ صفیہ بیگم اور مشل شہریار کو اس کے معزز والدین کے ساتھ اپنی دہلیز پر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مشل کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ شہریار کی والدہ جو مشل کو غور سے دیکھ رہی تھی نرمی سے بولی، ہماری خواہش ہے کہ آپ اپنی بیٹی مشل کا رشتہ ہمارے بیٹے شہریار کو دے دیں۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ صفیہ بیگم کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ مشل نے گھبرا کر شہریار کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لیکن بہن جی آپ جانتی ہیں، صفیہ بیگم ہچکچائیں، میری بیٹی یہ طلاق یافتہ ہے اور اس کا ایک ہم سب جانتے ہیں۔ شہریار نے خود بات سنبھالی، اور ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ مجھے مشل جیسی باہمت اور سچی عورت ہی اپنی شریک حیات کے طور پر چاہیے۔ رہا عفان تو وہ آج سے میرا بیٹا ہے، میں اسے اپنا نام دینا چاہتا ہوں۔ مشل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شہریار نے اس کی طرف دیکھا۔ مشل میں جانتا ہوں آپ نے ماضی میں بہت دکھ دیکھے ہیں، میں فرحات جیسی محبت کے جھوٹے دعوے نہیں کروں گا، لیکن میں آپ کو وہ عزت، وہ سکون اور وہ گھر دوں گا جس کے آپ اور عفان حقدار ہیں۔ کیا آپ مجھے قبول کریں گی؟ مشل نے فرحات کے دیے ہوئے زخموں کو یاد کیا۔ اس کے دل میں وہ پرانا جنون، وہ پاگل پن والی محبت نہ ابھر سکی، کیونکہ وہ مرزا سے اعتبار ہی کھو چکی تھی۔ لیکن شہریار کی آنکھوں میں سے سچائی، خلوص اور اپنے بیٹے کے لیے بے پناہ محبت نظر آئی۔
اس نے اپنے بچے کی خاطر یہ رسک لینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے روتے ہوئے دھیرے سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ شادی کی تاریخ طے پا گئی۔ مشل کی زندگی جو ایک سیاہ رات بن چکی تھی، اس میں جیسے ایک نیا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ لیکن طوفان ابھی پوری طرح ٹلا نہیں تھا۔ شادی سے صرف چند دن پہلے مشل دفتر میں اپنے آخری کام نمٹا رہی تھی کہ شہریار کے اسسٹنٹ نے اسے بتایا کہ اس کا ایک پرانا دوست اس سے ملنے آیا ہے۔ شہریار ایک اہم میٹنگ میں تھا۔ مشل اپنے کام میں مصروف تھی جب شہریار کے دفتر کا دروازہ کھلا اور وہ شخص باہر نکلا۔ مشل نے آواز پر سر اٹھایا اور اس کا خون رگوں میں جم گیا۔ سامنے فرحات کھڑا تھا، وہی رونت، وہی غرور، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ وہ 4 سال بعد پاکستان لوٹا تھا اپنے دوست شہریار سے ملنے۔ مشل، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شہریار کے دفتر میں۔ فرحات کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اسی لمحے آفان جسے آیا اسکول سے لے کر سیدھا دفتر آئی تھی، بھاگتا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا۔ ماما، فرحات کی نظریں اس 3 سالہ گول مٹول خوبصورت بچے پر پڑی۔ اس نے بچے کو غور سے دیکھا، وہی آنکھیں، وہی نقوش، وہ چہرہ، یہ تو ہو بہو فرحات کا عکس تھا، یہ بچہ۔ فرحات نے کانپتی انگلی اٹھائی۔ مشل نے دہشت سے آفان کو اپنے پیچھے چھپا لیا۔ تمہارا بیٹا۔ فرحات کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ میرا خون۔ اسی لمحے شہریار میٹنگ ختم کر کے باہر نکلا۔ اس نے فرحات کو دیکھا۔ فرحات، تم کب آئے؟ پھر اس نے مشل اور آفان کو دیکھا اور مسکرایا، اور دیکھو تو میرے سب سے خاص لوگوں سے بھی مل لی ہے۔ یہ مشل ہے، میری ہونے والی بیوی، اور یہ میرا بیٹا آفان۔ فرحات پر جیسے بجلی گر گئی۔ تمہاری بیوی؟ ہاں، اگلے ہفتے ہماری شادی ہے، شہریار نے خوشی سے بتایا۔ فرحات کا دماغ سن ہو گیا۔ اس کی بیوی، اس کا بیٹا، اس کے دوست کے پاس؟ وہ ایک لفظ کہے بغیر شہریار کی آوازوں کو انسنا کرتا وہاں سے طوفان کی طرح نکل گیا۔ اگلے ہی دن وہ مشل کے گھر کے باہر گلی کے کونے پر گاڑی لیے کھڑا تھا۔ جیسے ہی مشل اپنی ماں کے ساتھ باہر نکلی، وہ اس کے سامنے آ گیا۔ مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ اس کی آواز سرد تھی۔ صفیہ بیگم نے اس شیطان کو پہچان لیا اور غصے سے آگے بڑھی، مگر مشل نے انہیں روک دیا۔ ماں، آپ آفان کو لے کر اندر جائیں، میں آتی ہوں۔ جب وہ چلی گئیں، مشل نے نفرت سے فرحات کو دیکھا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ مجھے میرا بچہ چاہیے، فرحات نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ مشل کی اس کی بات پر زہریلی ہنسی ہنسی۔ کون سا بچہ؟ تمہارا؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تمہارا بچہ ہے؟ وہ میرا خون ہے، وہ میرا عکس ہے۔ فرحات دھاڑا۔ ثبوت؟ مشل اب چیخی۔ اس کی سالوں کی نفرت باہر آ گئی۔ کون سے ثبوت کی بات کر رہے ہو تم؟ اس وقت وہ سارے ثبوت ختم ہو گئے تھے جب تم نے یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ تم نے میرے ساتھ نکاح ہی نہیں کیا۔ میں نہیں جانتا تھا، فرحات نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ تم کچھ نہیں جانتے تھے، مشل نے نفرت سے کہا۔ تم صرف اپنی ہوس اور اپنی ماں کی نفرت کو جانتے تھے۔ وہ یہ کہہ کر پلٹی اور دروازہ اس کے منہ پر بند کر دیا۔ فرحات وہیں سڑک پر کھڑا رہ گیا۔ پہلی بار اسے اپنی شکست کا، اپنی بربادی کا احساس ہوا۔ وہ پاگلوں کی طرح گھر پہنچا۔ مما، وہ سیدھا نصرت بیگم کے پاس ہے۔ مما، آپ کو پتا تھا مشل امید سے ہے؟ نصرت بیگم کا رنگ اڑ گیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ جھوٹی۔ مما، جھوٹ مت بولیں، فرحات نے پہلی بار اپنی ماں کے سامنے دھاڑا۔ بس کریں، آپ کی نفرت کی وجہ سے میں مشل سے محبت کرتے ہوئے بھی اس سے نفرت کرنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے اس کی زندگی برباد کی۔ میں نے جو کیا تمہارے بھلے کے لیے کیا۔ بھلا؟ وہ وحشیوں کی طرح ہنسا۔ برباد وہ نہیں ہوئی، اصل میں برباد میں ہو چکا ہوں۔ آپ جانتی ہیں میں نے اپنے بچے کو دیکھ کر کیا فیل کیا تھا؟ تمہارا بچہ؟ ہاں، میرا بچہ۔ 3 سال کا ہو چکا ہے وہ، اور مشل مجھے اس کی شکل بھی دیکھنے نہیں دیتی۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ میرا بچہ ہے۔ میں نے تو نکاح نامہ تک جلا دیا تھا تاکہ کوئی ثبوت نہ رہے۔ میں آپ کی نفرت میں اس قدر آگے چلا گیا کہ مشل کے ساتھ وہ کچھ کیا جو وہ صوفے پر گر گیا اور بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس دن کے بعد فرحات نہیں رہا۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا، بالکل پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگا تھا۔ وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا، ہر چیز توڑ پھوڑ دیتا، بار بار یہی سوچتا شاید میرے بچے کی کیے کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ اس کے ماں باپ نے گھبرا کر سوچا کہ اس کی شادی کر دیتے ہیں، شاید ہی نارمل ہو جائے۔ انہوں نے زبردستی اس کی شادی اس کی خالہ زاد ماہم سے کر دی، مگر وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ ایک زندہ لاش تھا جس کا دماغ صرف ایک ہی جگہ اٹکا ہوا تھا، میرا بیٹا۔ ماہم اس کے اس رویے سے تنگ آ چکی تھی۔ جب 1 سال تک اولاد نہیں ہوئی تو وہ اسے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ رپورٹس آئیں اور فرحات پر آخری قیامت بھی ٹوٹ پڑی۔ دیکھیں فرحات صاحب، آپ کے ٹیسٹ کے مطابق آپ کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ کیا؟ فرحات کو لگا ڈاکٹر نے مذاق کیا ہے، لیکن میں پہلے ہی ایک بچے کا میڈیکلی ابھی ممکن نہیں ہے۔ یہ شاید اللہ کی طرف سے آپ کے لیے آخری سزا تھی۔ وہ اولاد ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ کے لیے بے اولاد ہو چکا تھا۔ ماں بھی یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اسلام کی شادی سے طلاق لے کر چلی گئی۔ فرحات اب اس بڑے سے محل میں اپنی ماں کی نفرت اور اپنی بربادی کے ساتھ تنہا رہ گیا تھا۔
دوسری طرف شہریار سے مشل کی شادی ہو گئی تھی۔ وہ رات اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ وہ اس شہر کے سب سے امیر ترین بزنس مین کی دلہن بنی۔ اس کے شاندار کمرے میں بیٹھی تھی۔ وہ سرخ جوڑے میں ایک ملکہ لگ رہی تھی، مگر اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف تھا۔ اس کے برابر میں بستر پر اس کا 3 سالہ بیٹا عفان اپنی نئی شیروانی میں تھکا ہارا سو رہا تھا۔ دروازہ کھلا اور شہریار مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں سیدھی مشل پر پڑیں جو گھبرا کر اٹھنے لگی۔ نہیں بیٹھی رہیں، اس نے نرمی سے کہا۔ وہ مسکراتا اس کے پاس آیا، مگر بستر پر بیٹھنے کے بجائے سیدھا عفان کی طرف جھکا۔ اس نے سوئے ہوئے عفان کو احتیاط سے اپنی گود میں اٹھا لیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ سب سے پہلے میں اپنے بیٹے سے ملوں گا، اس نے عفان کو سینے سے لگائے مشل کو دیکھ کر کہا۔ یہ ایک جملہ تھا، مگر مشل کے لیے یہ ایک پوری کائنات تھا۔ اس کا دل کھل اٹھا۔ وہ شخص جس کا اس کے بچے سے خون کا رشتہ بھی نہیں تھا، اسے اپنی دلہن سے پہلے اپنا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شہریار نے عفان کو واپس آرام سے لٹایا اور اب وہ مشل کے پاس بیٹھا۔ اب میری دلہن کی باری، اس نے مشل کے آنسو دیکھے۔ رو کیوں رہی ہیں؟ شہریار شش، اس نے نرمی سے کہا۔ ویسے تمہیں منہ دکھائی میں بہت کچھ ملے گا، کیونکہ تم نے مجھے منہ دکھائی میں بہت اچھا تحفہ دیا ہے۔ اس لمحے مشل کو شہریار پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ ایک وہ شخص تھا فرحاد جس نے اسے اپنا کر اپنے بچے کو خود سے جدا کر دیا تھا، اور ایک یہ شخص تھا شہریار جس کا یہ بچہ بھی نہیں تھا، لیکن وہ اسے اپنے لہو ماننے کے لیے تیار تھا۔ اس نے مشل کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا۔ مشل نے سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ اسی لمحے عفان نیند میں کسمسایا اور آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اس نے ان دونوں کو اتنے قریب دیکھا اور گھسٹتا ہوا آ کر ان دونوں کے درمیان بیٹھ گیا اور شہریار کے بازو سے لپٹ گیا۔ شہریار نے اس کی سرکت پر زوردار قہقہ لگایا۔ واہ بھائی شیطان، اس نے عفان کا چہرہ دیکھ کر کہا۔ اب ماما پاپا کو پیار بھی نہیں کرنے دو گے؟ اس کی بات پر مشل بھی کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ برسوں بعد یہ اس کے دل سے نکلتی ہنسی تھی۔ عفان نے ان دونوں کو ہنستے ہوئے دیکھا، پھر اس نے شہریار کو مسکراتے چہرے کو دیکھا جو اس سے محبت دیکھ رہا تھا، اور اپنی توتلی زبان میں پہلی بار پکارا بابا۔ یہ ایک لفظ تھا، مگر یہ مشل کی زندگی میں ایک نئے انقلاب کا آغاز تھا۔